بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی انسان حضرت اسرائیل کا نام سنتا ہے تو بدن میں ایک بار کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ تمام روح چیزوں کی جان قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کی لگائی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی۔ تو اس حوالے سے یہ ایک روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ، تو بحکم الہی حضرت جبرائیل فوراً بلندی سے زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مشت خاک لیں، تو اس وقت زمین نے ان کو قسم دی، اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لیں، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عارضی اور گناہ گار ہوگی، موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاکپا ہوں، عذاب خدا کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لیے بغیر واپس لوٹ گئے، غرض کہ حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب حضرت اسرائیل کو بھیجا اور ان کو زمین نے منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اے زمین، تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ پس حضرت اسرائیل نے ایک مٹھی مٹی زمین سے لی اور عالم بالا پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے پروردگار، تو دانا و بینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس خاک سے خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل نے معذرت کی، یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق کائنات ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب بناؤں گا، ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار ہوگا، تب دشمن تم کو نہ جانے گا، کسی کو بیماری سے، کسی کو حادثے میں اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ تو پیارے دوستو، ایک دفعہ اللہ رب العزت نے اسرائیل سے پوچھا کہ تجھے کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرا ہر ایک روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا، ایک جہاز سمندر میں محفوظ سفر تھا تو آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا اور تھوڑی دیر میں وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا اور جہاز کے کئی مسافر غرق ہو گئے، اور جو بچے اس میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔
میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کو حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ رب العزت آپ خوب جانتے ہیں، یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس شیرہار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی۔ پھر حکم ہوا، اے اسرائیل، کیا تجھے پتہ ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ تو اسرائیل نے کہا، اے پروردگار، آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر و باطن آپ پر عیاں ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پہ ڈال دیں۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا کہ بچے کو اتنی تیز شعاؤں سے محفوظ رکھنا۔ بادل سے کہا بچے سے ذرا فاصلہ پر برسنا۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر اپنا پھل اور رس اس بچے کے منہ میں ڈالتیں۔ جزیرے میں ہم نے ایک شیرنی کی ذمہ داری لگا دی اور وہ روزانہ اسے اپنا دودھ پلا کر جاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی دوسرا جانور نہیں آتا تھا۔ اسی جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا، اس بچے کے اوپر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل، وہ تنہا اور بے یار و مددگار بچہ خوب پرورش پا کر بڑا ہو گیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ہم نے اسے عطا کیں۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ اس خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی اور انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے ہی بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کروانے لگا اور ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے خلیل کو بھی آگ میں ڈال دیا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ نمرود بن کر ایک بڑے ملک کا بادشاہ بن گیا اور اب خدائی دعویٰ بن کر لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل نے عرض کی، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز تو آپ ہی جانتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں اور پیاروں سے ضرور شیئر کرنا ہے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔